دوستوں، حضور پاک کا فرمان ہے کہ جب کسی شخص کو نماز پڑھتے وقت نیند آنے لگے تو اس وقت اس کو سو جانا چاہیے۔ جب تک کہ نیند کا اثر ختم نہ ہو جائے تب تک اس شخص کو سونا چاہیے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس شخص کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اس وقت اسے نہیں پتا وہ شخص مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے یا اپنے نفس کو بددعا دے رہا ہوتا ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، قیامت کے نزدیک آنے پر وقت بہت تیزی سے گزرے گا اور اس وقت عمل کم ہوتے جائیں گے، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حضور پاک سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ حرج کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرج کا مطلب ہوتا ہے خون ریزی، قتل و غارت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص لوگوں سے مال اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کو مال کی ادائیگی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مال ادا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے مال جایا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو جایا کر دیں گے۔ موت کے بعد کی تقسیم، روح نکال کر فرشتے لے جائیں گے اور اس کا بچا ہوا مال کو وارث لے جائیں گے اور اس کے گوشت کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیوں کو مٹی کھا جائے گی۔ نیکیاں قرضدار لے جائیں گے، مطلب جس کا تم نے قرض اپنے اوپر رکھا اور جسے چکا نہیں پائے، یا پھر تم نے کسی کے پیسے کھائے، کسی کی زمین کھائی، اس کے بدلے میں تمہاری نیکیوں کو ان کے لیے دے دیا جائے گا، پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے۔ تمہاری پہاڑیوں کے برابر بھی نیکیاں ہوگی تو تب بھی وہ تمہاری ادائیگی نہیں کر پائیں گے۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے پاس اتنی ساری نیکیوں کے پہاڑ کہاں گئے، وہ کب ختم ہو گئے۔ تمہیں اس دن نیکیوں کی جانکاری ہوگی کہ نیکیاں کیا تھی جو ہم نے دنیا میں کمائی نہیں، ہاں سنتے ضرور تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سبھی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ دنیا میں ہم چند لمحوں کے لیے آئے ہیں اور واپس لوٹ کر جانا پڑے گا۔ جو نہیں جانا چاہے گا وہ بھی جائے گا، کیونکہ اس میں ہماری مرضی نہیں، اس میں خود کی مرضی ہے، اور خدا جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے بلا لیتا ہے۔ اور اگر ہم اچھے کام کر گئے تو ہمیں آخرت کی زندگی خوشحال نظر آئے گی، نہیں تو